अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक वंस अगेन रेनेसांस है और रेनेसांस को आज हम डीपली डिस्कस करेंगे ताकि हमें इस दौर की समझ आ जाए, क्योंकि डार्क एजेस के बाद जो लिटरेचर था वो रेनेसांस से इन्फ्लुएंस हुआ था और रेनेसांस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन इंग्लिश लिटरेचर में। एंड ओवरऑल अगर हम यूरोपियन लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार है रेनेसांस का। तो यूरोपीय सबसे पहले हमें ये तो पता है कि रेनेसांस ये 2 वर्ड्स से बना हुआ है। री मीन्स अगेन and sans means birth. It's mean that rebirth. Renaissance mean rebirth of the classical value, of the classical traditions, of the classical perspective। यहाँ तक कि क्लासिकल सोच की दोबारा से रीबर्थ थी, री अगेन थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये रीबर्थ का, ये हमें आगे जाके हमें कम्प्लीटली समझ में आएगा कि एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, दोबारा से रीबर्थ की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। चाहे वो अगर हम लिटरेचर के हवाले से बात करें, कल्चर के हवाले से बात करें, या फिर हमें ओवरऑल सोसाइटी में जितनी भी जो चेंजेस हो रही थी उसमें दोबारा से हमें रीबर्थ की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो हम ये देखेंगे। और हम ओरिजिन ऑफ द रेनेसांस भी देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली तो हमें ये पता है कि इटली से ही हुआ था रेनेसांस का जन्म, लेकिन ये ज़रूरी है कि इटली से क्यों हुआ था और इटली में क्यों आया था, और फिर इटली से फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरह से फैला, और ख़ास करके इंग्लैंड किस तरह से इससे इन्फ्लुएंस हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा तारीख़ में जाऊँगा कि यूरोपियन तारीख़ अगर उसमें हम देखते हैं तो रेनेसांस एक नुमाया दौर है और एक ऐसा दौर है, एक ऐसा रिमार्केबल दौर है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था और इसका कोई दूसरा पैरेलल नहीं है। अगर हम ऐसी यूरोपियन की तारीख़ को देखते हैं, रेनेसांस की तारीख़ को देखते हैं, तो एक्चुअली ये रेनेसांस एक ट्रांजिशंस था, एक चेंज था, एक मुंतकिली थी मिडल एजेस से जदीद दौर तक, मॉडर्न एज की तरफ। मिडल एजेस, डार्क एजेस से एक ट्रांजिशंस थी टुवर्ड द मॉडर्न एज। ये दौर जो 14th सेंचुरी में इटली में शुरू हुआ था और 17th सेंचुरी तक जारी रहा। इस दौर को इस दौर में अगर हम देखते हैं कि इस दौर में क्या क्या था, द एरा इज़ नोन एज फॉर द इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट। यहाँ पर हम फ़न, जिसको हम फ़न भी कह सकते हैं, टुवर्ड द साइंस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द साइंस एंड टुवर्ड्स द लिटरेचर, contribution toward the literature and the transition in the literature, and not only in the literature but also in the philosophy as well। तो यहाँ पर फ़िलासफ़ी की भी हम बात कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का, आर्ट का, साइंस, लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, इन चीज़ों का दोबारा से रीबर्थ हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें, ये सारे सवालात हम इसी लेक्चर्स में हम आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो अक्सर जो कदीम यूनान था या जो रोमन की अगर हम बात करते हैं, ग्रीक की बात करते हैं, रोमन की बात करते हैं, तो जो क्लासिकल लर्निंग थी या रोम की जो नॉलेज थी या उनकी जो इंटरेस्ट जो जिस चीज़ में था, उनको दोबारा से ज़िंदा किया गया यूरोप में। तो इन्हीं चीज़ को हम क्या कहेंगे, इन्हीं चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये रेनेसांस है। तो it is often characterized by a renewed interest in the classical knowledge and the value of the ancient Greece and Rome. So if we explain it in a simple words, अगर हम इसको सादा अल्फाज में हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रेनेसांस को कि रेनेसांस क्या था, तो एक्चुअली रेनेसांस जो थी हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ कल्चर अवेकनिंग, कल्चरल अवेकनिंग, सकाफ़ती बेदारी भी हम उसको कह सकते हैं। कल्चरल अवेकनिंग ये था हमारे पास, कल्चर अवेकनिंग। तो लोगों ने पुराने तरीक़ों पर सवाल उठाना शुरू किए थे
اور جو پرانے طریقے جو ابھی تک جو یورپ میں چل رہے تھے، جو بلیف سسٹم تھا، جو اولڈ پرانا جو عقیدہ تھا، جو کرسچینٹی میں جو خاص کر کے رومن کیتھولک چرچ کا جو کردار تھا، جو ان کی جو مذہبی جو تعلیمات تھی، وہ جس طرح سے لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہے تھے، لوگوں کو بائبل کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز دے رہے تھے، اپنے مطابق دے رہے تھے، تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو پرانے طور طریقوں میں، چاہے وہ لٹریچر تھا یا چاہے وہ کلچر میں جو چیزیں ہو رہی تھی، ان پرانے طریقوں کو انہوں نے کیا کیا، ان پر سوال اٹھانا شروع کیا اور دنیا اور انسانیت کے بارے میں نئے خیالات کی تلاش میں میں لگ گئے کہ they become new and they were eager to explore the new ideas and the new ideas about about the world and about the humanity. So this is the core purpose of of the Renaissance. Second, اگر ہم دوسری پوائنٹ کو، ہم اسی پوائنٹ کو مزید آگے اور بھی ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال ہم یہاں پر صرف اتنا ہی لکھتے ہیں کہ ہمیں ان کی جو سرفیس ڈیفینیشن ہے رینیسانس کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ دوسری جو چیز تھی رینیسانس میں وہ کیا تھی، وہ آرٹسٹک انوویشنز تھی، آرٹسٹک انوویشنز تھی، جس میں ہمارے پاس دو آرٹسٹ تھے، ایک کا نام تھا لیونارڈو، ایک کا نام تھا ہمارے پاس یہاں پر لکھ لیتا ہوں لیونارڈو، ایک کا نام تھا لیونارڈو ڈی وینچی، ایک کا نام ڈی وینچی تھا اور دوسرے کا نام تھا یہاں پر مائیکل اینجلیو نام تھا، یہاں پر دوسرے کا نام جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس مائیکل اینجلیو دوسرے کا نام تھا۔ ان جیسے فنکاروں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایسے کام کی تخلیق، انہوں نے کریٹیوٹی لے کر آئی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسی تخلیقی کام کیے جو انسانی جو اگر ہم کہتے کہ جو ہیومن اناٹمی ہے، اناٹمی ہمیں پتہ ہے، اناٹمی وین یو ٹرائی ٹو نو اباؤٹ دا ہیومن، جس طرح سے اگر ہم اردو میں اگر ہم اس کو کہتے ہیں انسان کی تشریح، انسان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اپنے آرٹس کے ذریعے، ڈفرینٹ جو ان کے جو منظر نامے تھے، جو پرسپیکٹیوز تھے، جو گہری جذبات تھے، جو ڈیپ ایموشنز تھے انسانوں سے وابستہ، ان کو سمجھنے کی کوشش انہوں نے کی اپنے کام میں، اپنے آرٹسٹک سکل میں انہوں نے انوویشنز لے کر آیا اور انہوں نے اپنے کام کے تھرو لوگوں کو سمجھنے لوگوں کے ان کی جذبات کی سمجھ کو ظاہر کیا کہ this is the feeling of the emotions, this is the perspectives of the people, so it was a very big change from the more rigid and religious art of the medieval age, and so there is a huge difference between the kind of art produced by these two artists and the kind of art were being produced in the early ages in the medieval. تو یہ ان دونوں میں بہت بڑی جو تھی ایک چینج تھی۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر یہاں پر جو چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس اسی رینیسانس میں، وہ ہے ہمارے پاس سائنٹیفک ایکسپلوریشن ہے، جس کو ہم سائنسی دریافت بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم یورپ میں بات کرتے ہیں تو گیلیلیو اینڈ کورپرنکس، یہاں پر یہ دو بندوں کا میں ذکر کروں گا کہ جو ہمارے پاس جو دو تھنکر تھے، جو دو مفکرین تھے، ایک کا نام تھا گیلیلیو اور دوسرے کا نام تھا کوپرنکس، یہ دوسرے کا نام تھا کوپرنکس۔ اب ان دونوں نے کیا کیا تھا کہ ان دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کائنات کے بارے میں اپنے پرانے عقائد کو چیلنج کرنا شروع کیا تھا، کہ جیسے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ ایکچولی ارتھ از دا سینٹر آف دا یونیورس، اور پھر بعد میں پلاٹ میں نے بھی یہی کانسیپٹ دریافت کیا اور لوگوں نے ان چیزوں کو مذہب کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا۔
تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ ایکچولی ریلیجیس ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی بھی بندہ نہیں سوچ سکتا تھا، کوئی بندہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ سن واز سینٹر آف دا یونیورس. بٹ یہاں پر کارپرنکس نے کیا کیا کہ اس نے یہی تھیوری پریزنٹ کی، بلکہ تھیوری نہیں، ایکچولی اٹ از اے فیکٹ، کہ اس نے جو ایرسٹوٹلس کی جو ویو تھے ان کو غلط پروف کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایکچولی ارتھ از ناٹ دا سینٹر آف دا یونیورس بٹ رادر دا سن از دا سینٹر آف دا یونیورس. اور اس طرح سے گیلیلیو نے کمپاس اس نے ایجاد کیا، جس کی وجہ سے جو سی نالج جو تھا، یا پھر جو نئے جو جو کنٹریز تھے ان کے ساتھ ٹریڈ کلچر اور ایک جو مائنڈ کا ایک ہورائزن تھا وہ پھیلنے لگا. سوچ ان لوگوں کی جو پہلے جو ایک نیرو مائنڈڈ سوچ تھی، اب ان کی سوچ بڑھنے لگی تھی. تو ان جیسے مفکرین نے کائنات کے بارے میں جو پرانے عقائد جو تھے، جو جتنے بھی کنوکشنز تھے، ان کو چیلنج کیا، جس سے جدید سائنس کی پیدائش ہوئی، جس سے ماڈرن سائنس کی جو پیدائش ہوئی. اور اس کے علاوہ جو اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہیومنزم بھی اسی میں آتا ہے. ہیومنزم جو رینیسانس کا جو ایک اہم اور چیز ہے وہ ہے ہیومنزم، جس کو اگر ہم اردو میں لکھتے ہیں تو انسانیت جسے کہہ سکتے ہیں. اور یہ ایک فلسفہ تھا جس نے افراد کی صلاحیت اور کامیابیوں پر زیادہ زور دیا، بجائے کہ وہ انہوں نے it gives the greater emphasis on the potential and achievement of the individual. نہ کہ انہوں نے وہ جو بلیف پہلے ہوا کرتا تھا کہ یا پہلے جو ایمفیسس دی جاتی تھی ڈیوائن کو یا پھر سپر نیچرل میٹرز کو جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، تو ہیومنزم کے لیے انسان سب سے بڑھ کر تھا. اور انہوں نے کہا تھا ہیومنزم کے جتنے بھی تھیورسٹ تھے ان کہتے تھے کہ انسان اپنی عقل اور سوچ سے اپنی ڈیسٹنی، اپنی منزل، اپنے صحیح غلط کے فیصلے کر سکتا ہے، نہ کہ ہر ایک چیز کو آپ ڈیوینٹی کے ساتھ کنیکٹ کر سکے، یا پھر آپ ہر ایک چیز کو سپر نیچرل ایلیمنٹس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اینڈ دے ہیو نو کنیکشن ود ہیومنز. تو یہاں پر یہ ہیومنزم کا بھی کانسیپٹ ہے. 5 نمبر پر جو رینیسانس میں جو چیز ہے جو ڈیفینیشنز میں آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی ایز اے ریزلٹ آف رینیسانس ہی ہوئی تھی. ٹیکنالوجی میں جو ترقی ہوئی تھی، جس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے پرنٹنگ پریس. And printing press is the invention as a result of the Renaissance. کہ پرنٹنگ پریس جیسی ایجادات نے ممکن بنایا کہ جو خیالات تھے اور جو علم تھا اس کو پہلے سے کئی زیادہ وسیع پیمانے پر شیئر کیا جا سکے، لوگوں تک پہنچا سکے. کیونکہ پہلے زمانے میں جو اگر ہم بوکاشیو کی بات کرتے، پیٹراک کی بات کرتے، ڈانڈے کی بات کرتے، یا جو کلاسیکل جتنے بھی تھے، تو ان کے جو رائٹنگز تھے وہ مینیوسکرپٹس میں تھے، اور مینیوسکرپٹس بہت زیادہ ایکسپینسو تھی. تو ہر ایک بندہ، ہر ایک انڈیویجول اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور یہ کسی بڑے یا پھر رائل فیملی یا ان لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی جن کے پاس پیسے تھے. لیکن پرنٹنگ پریس کے آنے کے بعد تو یہ چیزیں بہت زیادہ ان پر اثر پڑ گیا تھا، کیونکہ اب ایک بکس کی کئی کاپیاں بن سکتی تھی اور کئی ملکوں تک وہ جا سکتے تھے. کئی یونیورسٹیز میں ان کو پڑھایا جا سکتا تھا، کئی اسکولوں میں ان کو پڑھایا جا سکتا تھا، لوگ اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے تھے. اور تو اے کائنڈ آف اے چینج یہاں پر بھی آ رہی تھی، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں بھی آ رہی تھی. تو جو انوینشنز تھا پرنٹنگ پریس کا میڈ اٹ پاسبل ٹو شیئر دا آئیڈیاز اینڈ نالج مور وائڈلی than ever before. So Renaissance was essentially a time when people started
to look at the world and themselves in a new light, in a new phase, so leading to the innovation and ideas that still influence us today, जो अभी भी हमें influence कर सकती हैं। तो रेनेसांस जो है वो असल में एक ऐसा वक्त था कि जब लोगों ने दुनिया और खुद को नई रोशनी में देखना शुरू किया था, और इसी वजह से जो मॉडर्न जो सोच थी वो पैदा हो गई थी, और जिसकी वजह से आज भी हम इसी मॉडर्न सोच की वजह से असर अंदाज होते हैं। तो रेनेसांस की ज़रूरत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस ये पैदा होता है कि रेनेसांस की जो ज़रूरत पेश क्यों हुई, वाई रेनेसांस, वाई द नीड ऑफ द रेनेसांस, वाई द नीड of the Renaissance, why the need of the Renaissance, ज़रूरत क्यों पैदा हुई रेनेसांस की। तो यहाँ पर हम मल्टीपल the need for the Renaissance arose from a combinations of multiple factors। यहाँ पर हम कुछ मल्टीपल फैक्टर्स की जिक्र करेंगे, मल्टीपल फैक्टर्स जो कंबाइन हुए थे। और किस लिए कंबाइन हुए थे, ताकि सॉट टू रिवाइव द यूरोपियन फ्राम दिस जो एक स्टैग्नेट कंडीशंस थी, जो एक जमूद स्टैग्नेट हालत मीन्स जमूद जो एक स्टैटिक कंडीशंस थी हालातों में, जब यूरोप को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए मुख्तलिफ अवामिल के मजमूए से पैदा हुई, तो इसलिए यहाँ इसकी ज़रूरत थी। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो चीज़ थी कौन से वो फैक्टर्स थे। तो फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है कल्चर, कल्चर स्टेगनेशंस, कल्चरल स्टेगनेशंस, सकाफ़ती जमूद जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं। तो एक्चुअली रोम के ज़वाल के बाद अब यहाँ पर रोम की बात आ गई। तो रेनेसांस को हम जब भी पढ़ेंगे तो ये एक चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ भी हमारे जहन में आएगी, रोम। यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया रोम। तो ये रोम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द रेनेसांस। अब रोम का ज़वाल हुआ था, रोम का ज़वाल आया था, लेकिन रोम का जो ज़वाल था वो 2 दफ़ा आया था। एक को हम वेस्टर्न रोम कहते हैं, वेस्टर्न फॉल ऑफ द रोम कहते हैं, और एक को हम ईस्टर्न कहते हैं। अब जब सबसे पहले जब रोम का ज़वाल आया था, वो तो तकरीबन एंग्लो सैक्सन से, जो वेस्टर्न रोम था उसका ज़वाल उससे उस दौर आया था, तकरीबन एंग्लो सैक्सन के टाइम में, जब इन्होंने यूरोप को छोड़ दिया, रोम की तरफ चले गए। कहाँ, क्योंकि वहाँ पर उनके दरमियान ख़ुद भी करप्शन था, मिलिट्री वीकनेसेस थी, और जिनका फ़ायदा उनके दुश्मनों ने उठाया, और जिसकी वजह से रोम का ज़वाल आया था। लेकिन जो दोबारा रेनेसांस, जिसकी वजह से रेनेसांस शुरू हुआ, वो तब शुरू होता है जब ईस्टर्न रोम का ज़वाल शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पर रोम के ज़वाल के बारे में भी बात करेंगे। तो रोम के ज़वाल, अब यहाँ पर मैं रोम के ज़वाल की जब जिक्र कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली वेस्टर्न रोम की बात कर रहा हूँ, और उसके ज़वाल के बाद यूरोप एक ऐसे दौर में दाखिल हुआ जिसे अक्सर डार्क एजिस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रोम था वो यूरोप तारीकियों के दौर में चला गया, जिसको हम डार्क एजिस कहते हैं। डार्क एजिस में वहाँ पर गया, कहा जाता है, जहाँ साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर में बहुत कम तरक्की हुई। जैसे ही रोम का ज़वाल शुरू हुआ तो साइंस में, आर्ट्स में या फिर लिटरेचर में बिल्कुल ना होने के बराबर तरक्की हुई। इसलिए रेनेसांस की ज़रूरत थी ताकि यूरोप को इस सकाफ़ती जमूद, इस कल्चर स्टेग्नेशन से निकाल दिया जा सके। तो और दूसरी नंबर पर जो अभी में हमने यहाँ पर एक टर्म्स को इस्तेमाल किया जिसको हम ह्यूमनिज़म कहते हैं। तो ह्यूमनिज़म की बहुत ज़्यादा, इंसानियत की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी यहाँ पर, कि इंसानियत में एक बढ़ती हुई यकीन था, जिसने इंसान की कदर और एजेंसीज पर जोर दिया कि उन्होंने जो कम्प्लीटली जो एम्फेसिस था वो इंसानों को दिया, और इंसानों को क्या कि वो अपने अकल के थ्रू अपनी डेस्टिनीज को क्रिएट कर सकते हैं। सो इट वाज द ग्रोइंग बिलीव इन द ह्यूमनिज्म विच एम्फेसिस द वैल्यू एंड एजेंसीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स।
and encourage the study of the क्लासिकल टेक्स्ट फॉर द विजडम कि हम तालीम से हम बुक से विजडम हासिल कर सकते हैं एंड हम आगे मुस्तकबिल का जो लाह अमल है अपनी हर एक इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी का मुस्तकबिल का लाह अमल वो तय कर सकता है अपनी अक्ल से, अपनी अक्ल व फ़हम से, ना कि आपको इंसानों को छोड़ दे और आप मज़हब के पीछे भागते रहो और यहाँ पर इंसानों पर इंसानों पर जुल्म करो, जबर करो, इंसान की जो बुनियादी हकूक़ है उनकी पामाली करो और मज़हब से मज़हब के लिहाज से आप लोग क्या करो मॉरली मैसेज दो कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इटसेल्फ जो प्रीस्ट एंड क्लर्जी थे वो इन्हीं सारी चीज़ों में मुलव्विस थे, जो खुद इन्हीं उन तालीमात को फॉलो नहीं कर रहे थे जो वो लोगों को लोगों पर जोर दे रहे थे। जैसे कि अगर आजकल हम देख लें अपनी पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं मौलवियों को तो वो हमें सादगी का दर्ज देते हैं लेकिन खुद अपनी बहुत ज़्यादा लेविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से था। और दूसरे अगला जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर वो हमारे पास है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स तालीम में तालीम में इस्लाह। अब तालीमी निज़ाम मज़हबी तालीमात पर गालिब था, मतलब कि मज़हबी तालीमात जो थी उसका एक दौर था, हर एक चीज़ में आपको मज़हबी तालीमात मिलती थी और जो साइंस था या फिर साइंस की जो टीचिंग थी या फिर अगर हम इससे हट कर आर्ट्स की अगर बात करते हैं या फिलॉसफी की बात करते हैं तो उनको भी जो डोमिनेट कर रहा था वो रिलीजियस ही डोमिनेट कर रहा था. So the educational system was dominated by a religious teaching and there was a need for a more secular curriculum that include the arts, science and philosophy. Means यहाँ पर बात हो रही है फ्री थिंकिंग की कि इंसान के माइंड को आज़ाद करना चाहिए ताकि वो सोच सके, वो अपनी तहलीकी सलाहियत से नई नई चीज़ों को इन्वेंट कर सके, वो साइंस में आगे जा सके, वो आर्ट्स में आगे जा सके, ना कि आप उसके हाथ बांध लो रिलीजियस की जो रस्सियाँ हैं उनसे और फिर इंसान के जहन को मॉफ कर दो ताकि वो कुछ सोच भी ना सके अपार्ट फ्रॉम द बाइबल और अपार्ट फ्रॉम द क्रिश्चियंस बुक वगैरह. तो ये जो थी एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो थी ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी थी और ये भी मल्टीपल फैक्टर्स में से एक फैक्टर है. इसके बाद जो अगला जो फैक्टर्स है उसको हम कहते हैं आर्टिस्टिक्स एक्सप्रेशन. अब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस क्या है? फ़नी इजहार. फ़नकारों को, आर्टिस्ट को, थिंकर्स को, मुफक्किरीन को उन्होंने क्या किया कि इंसानी तजुर्बे और जज्बात को नए तरीके से इजहार करने की तरीक़ों को तलाश किया कि उन्हें लगा था कि उन दिनों में जब आर्टिस्ट एंड थिंकर वर लुकिंग फॉर द न्यू वे टू एक्सप्रेस द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इमोशंस. So, because they were moving away from the strictly religious theme of the medieval ages, क्योंकि वो medieval ages के जो सख्त पुराने जो अकायद थे उनसे जो मजहबी मौजू जो टॉपिक्स थे उनसे दूर होकर जा रहे थे और उन्हें कहा कि एक्चुअली वो लोग समझ रहे थे कि अगर हम इन्हीं मजहबी अकायद के दरमियान अगर इन्हीं मजहबी जो टॉपिक्स है या जो डॉगमाज है अगर हम इन्हीं के बीच में यहीं पर रहे तो हमारा जो माइंड है वो कभी आगे नहीं जा सकेगा, वो कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकेगा. तो फिफ्थ नंबर पर जो फैक्टर्स था वो है हमारे पास साइंटिफिक इंक्वायरीज. साइंटिफिक इंक्वायरीज. अब साइंटिफिक इंक्वायरी क्या है? वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंटिफिक इंक्वायरी. साइंसी तहलीक. रेनेसांस ने साइंसी दरियाफ्त और पुराने अकायद के सवाल
کہ سوال کرنے کے لیے ایک تحریک فراہم کی، جس سے مختلف شعبوں میں نمایاں دریافتیں ہوئی. انہوں نے مختلف ایک سائنٹیفک ایکسپلوریشن آیا رینیسانس کی وجہ سے. اینڈ دا کوشچننگ آف دا اولڈ بلیفز، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ دے ور اسٹارٹ کوشچننگ دا اولڈ بلیف and leading to the ground discovery in a various fields and various researches. تو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اسی پرانے اولڈ بلیف سسٹمز کے، اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں اولڈ بلیف سسٹم کو، جس کو چینج بلیف جس کو چیلنج کیا تھا سائنس نے. تو یہ ایک ایسا ریلیجس بلیف سسٹم تھا جو رینیسانس سے پہلے تھا. اور رینیسانس before the Renaissance, the dominant belief system in Europe was based on the teaching of the Catholic Church, which had a profound influence on all aspects of life. The church interpretations of the Bible and the Christian doctrine shaped the people's understanding of the world, morality, and their place in it. However, this religious framework was often unquestioned and relied heavily on the traditions and authority rather than the individual inquiry جو تحلیق تھی انسانی انفرادی جو تحلیق تھی، یا پھر امپیریکل ایویڈنس جو تھے، جو ایک سائنس کا جو ایک طریقہ کار ہے امپیریکل، جب آپ آبزرویشن، ہائپوتھیسز، ایکسپیریمنٹس وغیرہ کرتے، تو ان کے برعکس تھا یہ سسٹم. تو انہی سسٹمز کو چیلنج کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ سائنسی تحلیق شروع ہو گئی، اور سائنسی تحقیق کے ذریعے انہوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں دریافتیں کی. انہیں مختلف چیزوں میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ترقی حاصل کر لی تھی. رینیسانس کے ایک اور جو اہم جو مین فیکٹرز ہیں وہ ایکچولی ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک ایکسپینشن بھی ہوا تھا. اکنامک ایکسپینشن، تو اکنامک ایکسپینشن بھی آتا، کیونکہ جو رینیسانس جو تھا اس میں یہاں پر اگر ہم دا گروتھ آف دا ٹریڈ اینڈ کامرس کو دیکھتے ہیں، سو دے کریٹڈ دا گروتھ آف دا کامرس اینڈ the growth of the trade and commerce created a class of wealthy merchants who could patronize the art and fund scientific researches. تو یہ بہت بڑی بات ہے. معاشی توسیع سے تجارت اور تجارت کرنے والوں میں ترقی ہوئی، تجارت میں ترقی آئی، اور جن سے جو مڈل کلاس کا جو طبقہ تھا وہ انہوں نے تاجروں کو پیدا کیا، جو پھر بعد میں جو آرٹسٹ تھے، جو جس طرح سے اٹلی میں ہوا تھا، اور جو سائنسی تحقیق جو تو اس کے انہوں نے مالی معاونت کی. اور یہاں یہ تب ممکن ہوا جب رینیسانس نے ان کو ایک سوچ دی، ایک نئی سوچ دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ تجارت کر سکتے ہو، اور تجارت سے خود کو اپنے آپ کو مالی طور پر مستحکم کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد پھر آپ نے سائنسی جو تحقیق تھی ان کے لیے جو سوسائٹیز بنی، ان کے لیے جو فنڈنگز کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ان چیزوں کو سپورٹ کیا تھا. لاسٹ کی جو فیکٹر ہے، دا 7 نمبر فیکٹر، اگر میں اس کو ڈسکس کروں یہاں پر، تو پولیٹیکل چینج بھی رینیسانس کی وجہ سے آیا تھا. پولیٹیکل چینجز بھی رینیسانس کی وجہ سے آئے تھے. معاشی توسیع کے بعد اب یہاں پر اگر ہم سیاسی جو چینجز تھے، اب پہلے نظام جو تھا وہ کون سا تھا؟ فیوڈلزم تھا. لیکن فیوڈلزم اینگلو نارمن میں ہمیں پتہ چلتا تھا، لیٹ اینگلو سیکسن سے لے کر اینگلو نارمن کے دور میں فیوڈلزم کا نظام تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ جو لینڈ تھی وہ یا تو چرچ کو یا پھر کسی امیر انسان کو وہ ایٹریبیوٹ دے دی جاتی، اور ان ریٹرن ملٹری سروسز ان سے لی جاتی تھی. تو فیوڈلزم کے زوال بھی شروع ہوا تھا. اور یہاں پر دا رائز آف دا سٹی اسٹیٹ، اٹلی میں جو تھا، اٹلی میں یہاں پر ایک چیز کو نوٹ کر لیں ہم کہ اٹلی میں سٹی اسٹیٹ آیا تھا. سٹی
سٹی اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا تھا. اب یہ سٹی اسٹیٹ کیا ہے ان اٹلی میں تو ایکچولی یہ سٹی اسٹیٹ جو ہے اور ان کی کنٹریبیوشن رینیسانس میں ہم اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ اٹالین کی جو سٹی اسٹیٹ سے سٹی اسٹیٹ میں ہمارے پاس یہاں پر فلورنس بھی ہیں اٹلی کا، فلورنس کے علاوہ وینس، اور وینس کے علاوہ میلان. تو یہ تین جو تھی یہ سٹی اسٹیٹس ہے، اور انہوں نے بہت ہی انتہائی اہم ایک کردار ادا کیا ڈیولپمنٹ آف دا رینیسانس میں. یہ جو سٹی اسٹیٹس تھے یہ ویلتھی تھے، بہت زیادہ ویلتھی بھی تھے، یہ پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ تھے، اور ان کی وجہ سے وچ الاؤ دیم ٹو بیکم دا سینٹر آف ٹریڈ کلچر. یہ سٹیز جو تھے یہ سینٹرز مرکز بن گئے تھے تجارت کے بھی، ثقافت کے بھی، اور تعلیمات لرننگ کے بھی. تو دا پرومیننٹ، اور یہاں پر کچھ پرومیننٹ فیملیز بھی رہتے تھے ان سٹیز میں، جس میں ہمارے پاس ایک پرومیننٹ فیملی کا یہاں پر اگر میں ذکر کروں، میڈیچی، میڈیچی ایک کا نام تھا، میڈیچی آف دا فلورنس، یہ فلورنس کا تھا، اینڈ ور دا پیٹرن آف آرٹ، جو سرپرستی کر رہی تھی فنون کی، آرٹ کی، اور مالی معاونت فراہم کر رہی تھی فنکاروں کو، سائنسدانوں کو، اور مفکرین کو جو فلسفہ پر کام کر رہے تھے، ان کی مالی پیٹرنائزیشنز کر رہی تھی، سرپرستی کر رہی تھی. تو اس کی وجہ سے جو اٹلی تھا وہ ایک سینٹر بن رہا تھا رینیسانس کا. یہ سرپرستی جو تھی لیڈ ٹو دا فلرشنگ آف دا نیو آئیڈیاز اینڈ آرٹسٹک موومنٹس دیٹ ور دا سینٹرل ٹو دا رینیسانس. تو یہاں پر یہ جو سٹی اسٹیٹ تھا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. رینیسانس واز انڈیڈ ٹو رینیسانس کو اگر ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو ان اے ٹرو اسپرٹ it can be said that it rejuvenated European intellectual life to encourage the pursuit of knowledge and to celebrate human achievement in a way that had not been done for a century. It was a very pivotal moment that led to the modern era with a lasting impact on nearly every aspect of the society. تو یہاں پر جو تھی یہاں Renaissance was once again we are discussing that Renaissance was a period of the great intellectual and cultural change جو نمودار ہوا تھا as a response to the old belief system and the conditions of the time. تو Renaissance کی یہ تو Renaissance کی ہم نے specific definitions کی. تو یہاں پر ایک اور چیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ریزنس تھا فال آف دا رومن، اولڈ بلیف سسٹم تھا، یا پھر سٹی اسٹیٹ تھا، یا پھر دا فال آف دا رومن، جس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ فال آف دا ویسٹرن روم ایمپرر جو تھا وہ اکثر ہم اسی fall of the the western the fall of the Rome was gradually the process that occurred over the several centuries, and it was marked by the loss of the central political control and the division of its vast territory among the several successor. تو اس کے بعد پھر جو وجوہات تھے that contributing to the fall including the military defeat, economic troubles, political instability, the pressure from the invading barbarian tribes, the emperor جو سلطنت تھی ان کا زوال ہوا، اور جس کی وجہ سے جو ایک پاور ویکیوم تھا، اور the fragmentation of the Europe into the smaller kingdom، پھر یورپ smaller ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو گیا، setting the stage for the middle ages، جس کی وجہ سے ایک ڈارک ایجز شروع ہو گئی تھی وہاں پر. تو یہ تو ویسٹرن تھا، اس لیے ایک رینیسانس کی ضرورت تھی. ہمیں تین چیزیں ہمیں یاد کرنی ہوگی کہ ایک تو فال آف دا روم جب ہوا تھا، ویسٹرن روم، تو وہاں پر پھر ایک بحران سا پیدا ہو گیا تھا ہر ایک چیز کا، اور بالکل کم ترقی ہوئی تھی. دوسری بات سٹی اسٹیٹ کا ایک اہم کردار ہے رینیسانس کو لانے میں رینیسانس کو ایمرج کرنے میں سٹی اسٹیٹ کا بہت ہی زیادہ کلیدی کردار ہے. اور جو تیسرا ہے وہ ہمارے پاس جو اولڈ بلیف سسٹم سے لوگوں کو ان سے چھٹکارا چاہیے تھا، لوگوں کو کیتھولک چرچ کی تعلیمات پر مبنی جتنی بھی تعلیمات تھیں ان سے اپنی زندگی کو they wanted to get rid of these، کیونکہ اس کا زندگی کے تمام پہلو پر گہرا اثر تھا، اور جو
چرچ کے جو بائبل تھی یا پھر جو کرسچنز جو کنوکشنز تھے جو بلیوز تھے ان کی تشریح لوگ اپنی مرضی سے کر رہے تھے، اور دنیا اور اخلاقیات اور ان کی جگہ مطلب ان ساری چیزوں پر وہ بہت ہی کم توجہ دیتے تھے، وہ کرپشن زیادہ تھا. تو یہ مذہبی کا جو جو ڈھانچہ تھا اکثر بغیر سوال کیے گئے وہ اور روایات ان کو آپ کویشچنز بھی نہیں کر سکتے تھے. تو ایک رینیسانس کی ایک ڈائز ضرورت بھی پیش آئی تھی. اب یہاں پر جب پراپرلی جب رینیسانس آتا ہے اٹلی میں، تو اس کے بھی ایک تو یہ تھا کہ یورپ میں ضرورت تھی رینیسانس کی، اور رینیسانس کو ڈیفینیشن ہم نے کہا کہ ری برتھ آف دا کلاسیکل لٹریچر، جو رومن کے جو رائٹرس تھے، جو فلاسافیکل جو تھنکرس تھے، جو ان کے بکس تھے. اب یہاں پر پہلے بوکاشیو، ڈانٹے، یہ دیور آلسو بلونگ ٹو دا اٹلی، لیکن یہ لوگ کہاں گئے تھے؟ یہ لوگ خود روم چلے گئے تھے. وہاں پر جو ویسٹرن روم تھا وہاں پر گئے تھے، ان کے اسکالر سے ملے تھے، ان کے ورک کو انہوں نے وہاں پر اسٹڈی کیا تھا، روم میں چلے گئے تھے. لیکن اب یہاں پر جو دوسری جو چیز تھی، جو کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا، کہ دا فال آف دا ویسٹرن، دا فال آف دا ایسٹرن روم، جب ایسٹرن روم کی اس کی جب وہ ہو گئی، تو اس کے بعد پھر کیا چینجز آئے، سو ہم اس کو بھی اب ڈسکس کریں گے. جب ہم یہاں پر مشرقی روم کی بات کرتے ہیں، ایسٹرن روم، کیونکہ رینیسانس کے جو اسکالرس تھے وہی سے آئے تھے. جو اب ہم یہاں پر بات کریں گے ایسٹرن روم کی، جس کو ہم مشرقی روم بھی کہتے ہیں، اور ان کے زوال کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. تو 1453 میں قسطنطینیہ، جس کو انگلش میں ہم اس کو کانسٹینٹینوپل بھی کہتے ہیں، یہ جو اس کا جو ایک ایونٹ ہوا تھا اور اس کا جو زوال آیا تھا، یہ رینیسانس کے دور سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا ایک اہم واقعہ بھی ہے. یہاں پر ہم اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو اسکالرس تھے، انفلکس آف دا اسکالرس، بہت زیادہ اسکالرز یہاں پر آئے تھے. سو یہاں پر جو قسطنطینیہ کے زوال نے یونانی علماء کو، جو اسکالرز تھے، ان کو اٹلی کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جنہوں نے اپنی قیمتی جو چیزیں تھیں اپنے ساتھ، ان میں سب سے زیادہ قیمتی ان کی جو بکس تھے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے. اپنی جو مینیوسکرپٹس تھے، جو نالج سے بری تھی آف دا اینشنٹ گریک کے نالج سے بری پڑی تھی وہ مینیوسکرپٹس، اینڈ ساتھ میں وہ اپنا رومن کلچر بھی لے کر آئے. سو یہ جو ایک گروہ تھا اسکالر کا، یہ بہت ہی زیادہ انسٹرومنٹل تھا in revitalizing the study of the classical text and the philosophy in the West. تو یہ فلسفے کے مطالعے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ اہم چیز تھی. اب یہاں پر دوسری بات جو ہے پریزرویشن آف نالج. اب پریزرویشن آف نالج کیا تھی؟ علم کی حفاظت. یہ ان اسکالرز نے نہ صرف اپنا علم مغرب تک پہنچایا، بلکہ کلاسیکل جو زبانوں میں انہوں نے دوبارہ سے دلچسپی پیدا کی. جو these scholars not only brought their knowledge to the West but also renewed interest in the classical language، جو ضروری تھا for the accurate interpretation of the ancient text، اور اس کی وجہ سے مدد ملی to foster the humanistic movement that was at the heart of the Renaissance. ایک اور بھی یہاں پر ایک اور چیز ہم بھی نوٹ کر لیں یہاں پر کہ اس سے کیا ہوا، جیو پولیٹیکل شفٹ یہاں پر آئی، شفٹ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملی. دا فال، یہ جو زوال تھا، اس کا ایک بہت ہی جیو پولیٹیکل امپلیکیشن تھا، ایک اثر تھا. جو تبدیلیاں اس کے ساتھ آئی، جیو پولیٹیکل یہ اہمیت کے حامل کے نتائج بھی پیدا اس نے کیا.
کیونکہ اس نے چینج کیا، اٹ الٹر دا بیلنس آف پاور، جو میڈیٹرینین میں جو بیلنس آف پاور تھا اس کو چینج کیا، اینڈ لیفٹ اٹالین سٹی اسٹیٹ مور ایکسپوز ٹو دا آٹومن ایکسپینشن. دس شفٹ میں ہیو یہ جو تبدیلیاں آ رہی تھی بحر روم میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر جو شہری تھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی جو ایک ہورائزن تھا ان کو بھی ایکسپینڈ کرنا شروع کیا. تو دس شفٹ میں ہیو spurred the Italian state to assert their identity and invest in the culture in achievement as a form of resilience. اب یہاں پر خطرہ اٹلی کو تھا، تو وہ جو سٹی اسٹیٹ تھے وہ متحد ہو گئے تھے اس لیے تاکہ وہ کلچر آئیڈینٹی کو کریٹ کر سکے اور کلچر اچیومنٹ کر سکے ان دا فارم آف ریزیلینس. تو انہوں نے کیا کیا کہ کلچرل ایکسچینج کیا رومن کے ساتھ، کلچرل ایکسچینج. سو یہاں پر ڈسپائٹ دا کانفلکٹ اینڈ اس کانفلکٹ کو اگر ہم دیکھتے تنازعات اور عظیم جو سیکیزم کے باوجود اگر ہم اس کو دیکھتے، دیر واز اے کنسیڈریبل اماؤنٹ آف کلچرل ایکسچینج بٹوین بائزینٹیم اینڈ اٹلی انکلوڈنگ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر وچ انفلوئنس دا ارلی اسٹیجز آف دا رینیسانس. اور پھر دا فال آف دا بائزینٹیم ایمپرر بھی ہو گیا تھا. یہاں پر لکھ لیتے ہیں دا فال آف دی Byzantine Empire, the fall of the Byzantium Empire. So actually the fall of the Byzantium Empire acted as a catalyst for the Renaissance, as it promoted the migration of the scholar and the transfer of knowledge that would ignite a cultural, artistic, and intellectual revival in Italy, eventually spread throughout Europe. So the Renaissance can be seen as the West reclaiming and reinterpreting the heritage of the classical world which had been preserved by Byzantium Empire for the centuries. تو یہاں پر جو چیزیں تھیں وہ ہم نے ساری ڈسکس کر دی جو رینیسانس سے ریلیٹڈ تھی، ہیومنزم تھا یا جو بھی اہم چیزیں تھیں. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو رینیسانس کی سمجھ آ چکی ہوگی. اینڈ اف یو ہیو اسٹل اینی کویسچن سو یو کین آسک می. تھینک یو سو مچ.